میں حاضر ہوا ہوں اور کچھ باتیں آپ سے عرض کروں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ انہوں نے کیا جد و جہد کی ہے؟ ان کی جد و جہد کا ماحول کیا تھا؟ بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ان کی جد و جہد کے نتائج اور اثرات کیا تھے اور اب تک کیا محسوس ہو رہے ہیں؟ یہ 2-3 دائرے ہیں بات کے. اپنی معروف زبان میں ایک عالم دین تھے، ایک بڑے مولانا صاحب کے بیٹے تھے، بڑے مولانا صاحب تھے. سادہ سا طالب دہلی کے ایک بہت بڑے مولانا صاحب کے بیٹے تھے اور خود بھی کیا تھے؟ بڑے مولانا صاحب تھے. اور بہت 3-4 بڑے مولاناؤں کے باپ تھے اور 2-3 بڑے مولاناؤں کے دادا نانا بھی تھے. یہ رسمی تعارف تو یہ ہے. ان کے والد محترم شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے علماء کے سرتاج تھے. ان کے تعارف کے مختلف پہلو سے ایک ہی جملہ کہنا کافی ہے. جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کی تجدید کی ہے، تشکیل نو کی ہے نئے تقاضوں کے مطابق، اس تشکیل میں فقہ حنفی کی تشکیل نو کے عمل میں حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی بھی شریک تھے، بلکہ تشکیل کرنے والے گروپ میں نہیں، اس پر نظر ثانی کرنے والے گروپ میں. ان کا یہ اسٹیٹس تھا. شاہ صاحب ان کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے متکلم تھے، بہت بڑے پیر تھے. یہ 4-5 شعبوں میں A1 لیول کی شخصیت تھی. فقہ میں بھی A1 تھے، حدیث میں بھی A1 تھے، تفسیر اور فہم قرآن میں بھی A1 تھے، مجاہدین میں بھی A1 تھے، اور صوفیاء میں بھی A1 تھے. اللہ پاک بعض لوگوں کو 2-4 صلاحیتیں دے دیتا ہے، لیکن ساری صلاحیتیں A1 درجے کی ہوں بہت کم ہوتی ہیں. بے شمار شخصیات ملے گی ان کو 2-4 صلاحیتیں اللہ پاک نے دے رکھی ہے، لیکن کوئی A لیول کی ہے، کوئی B لیول کی ہے، کوئی B2 ہے، کوئی A2 ہے، کوئی ساری صلاحیت 4-5 صلاحیتیں ساری A1 لیول کی ہوں بہت کم شخصیتوں میں ملتی ہیں. ان میں ایک شاہ ولی اللہ بھی. ان کا دور کیا تھا؟ کسی بھی آدمی کی جد و جہد کا صحیح ادراک کرنے کے لیے اس کا ماحول اور دور دیکھنا پڑتا ہے. یہ مغل سلطنت کو جب ریورس گیئر لگ گیا تھا اس دور کے آدمی ہے. مغل بادشاہت کا دور عروج کیا ہے؟ اورنگزیب کی 50 سالہ حکومت. اور ریورس گیئر کہاں سے لگا تھا؟ وہیں سے لگا. اس کی اپنی تفصیلات ہیں، وہیں سے ریورس گیئر لگ گیا تھا. اور جب ریورس گیئر قوموں کو لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جب قوموں کو ریورس گیئر لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مغل بادشاہت کو ریورس گیئر لگ گیا تھا. اورنگزیب عالمگیر کے بہت کریڈٹ گنے جاتے ہیں، ڈسکریڈٹ بھی گنے جاتے ہیں. اس کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ گنا جاتا ہے سلطان اورنگزیب محی الدین عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا، کہ انہوں نے امت کے فکری شیرازہ بندی کی اور فتاویٰ ہندیہ مرتب کروا کے ایک فکری اور علمی مرکز پہ امت کو جمع کر دیا. لیکن جو مورخین ڈسکریڈٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا ڈسکریڈٹ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکا.
اپنی سیکنڈ لائن نہیں بنا سکا۔ اورنگزیب کے بعد ان کی جگہ بادشاہ پہ کون بیٹھے تھے؟ بہادر شاہ اول بیٹا تھا۔ اور ایک ہی بات سے اندازہ کر لیں کہ بیٹھتے ہی بہادر شاہ اول نے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اور جمعہ اور عید کے خطبات پہ خلفائے ثلاثہ کا نام لینا جرم قرار دے دیا تھا۔ پتہ نہیں اس کی سزا ہم کب تک بھگتتے رہیں گے۔ بہادر شاہ اول، بہادر شاہ ثانی تو انگریزوں نے اٹھایا تھا۔ یہ میں صرف ایک جھلکی دکھائی ہے۔ اس کے ریئیکشن میں لاہور پھر اس زمانے میں باہر نکلا تھا اور قلعے کا محاصرہ ہوا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا۔ میں نے صرف ایک بات بتائی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ شخصیت جو کام بھی کرتی ہے اپنے لیول پہ ہی کرتی ہے۔ اچھا کام کرے گی تو اپنے لیول پہ کرے گی، غلط کام کرے گی تو اپنے لیول پہ ہی کرے گی۔ لیول پہ ہی رہتا ہے۔ وہاں سے ریورس گیئر لگ گیا تھا۔ پھر مغل سلطنت بکھرنا شروع ہوئی ہے اور بکھرتی ہی چلی گئی۔ تو اکبر اعظم والی مغل سلطنت اور جہانگیر والی اور شاہ جہان والی، پھر جناب آگے مجھے یہ کی وہ میں اس کی علمی پہلوؤں کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب اس دور کی پیروان۔ ملک کی عمومی صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف سے فرنگی انقلاب جو تھا نا، یورپ کی نشأت ثانیہ، سیاسی بھی، فکری بھی، علمی بھی، دینی بھی، سائنسی بھی۔ یورپ نشأت ثانیہ میں اپنے ٹریک پہ آ گیا تھا اور چاروں طرف پاؤں پھیلا رہا تھا۔ بر صغیر بھی اس کی پیش قدمی اور پیش رفت کی زد میں تھا۔ ایک دوسری طرف ہمارا چونکہ یہاں مقابلہ رہا ہے ہمیشہ ہی ہندوؤں سے، ہماری اس وقت تک کی جو ہماری بادشاہ تھی اس کے ریئیکشن میں ہندو مرہٹے منظم ہونا شروع ہو گئے تھے، اور منظم نہیں طاقتور ہونا شروع ہو گئے۔ جنوبی ہند سے مرہٹوں کی یلغار کا آغاز ہو گیا۔ میں زوال کی کچھ علامتیں بتا رہا ہوں۔ ریورس گیئر لگ گیا تھا، ہم زوال کی طرف بڑھ رہے تھے، بکھرنے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے اس دور میں اپنے والد صاحب کی مسند سنبھالی، اور یہ مسند، یہ جو علمی مرکز تھا، یہ اپنے دور میں، اپنے پورے دور میں کم از کم 3-4 پشتے تو ہیں کہ پورے بر صغیر کے علمی مراکز میں سب سے اہم مرکز رہا ہے۔ یہاں سے لوگ رہنمائی حاصل کرتے تھے، یہاں سے تعلیم حاصل کرتے تھے، یہاں سے سب کچھ وہی ہوتا تھا۔ شاہ صاحب نے اپنے وقت کے حالات کا اندازہ کیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب بھی کوئی نیا آدمی کسی کمپنی کا نیا ڈائریکٹر کمپنی کا چارج لیتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے یار کون سا کام صحیح ہو رہا ہے، کون سا غلط ہو رہا ہے، کیا تبدیلی کرنی ہے، یہ کرنی ہے، وہ کرنی ہے۔ شاہ صاحب نے اپنے پورے پچھلے روایتی ماحول میں کچھ تبدیلیاں کی جن کو ہم تجدیدی کارنامے کہتے ہیں۔ وہ ہر شعبے میں ہوتی ہے، صرف ہمارے یہاں نہیں، تجدید کمپنیوں میں بھی ہوتی ہے۔ جماعتوں میں بھی نیا لیڈر آتا ہے تو پچھلی دیکھتا ہے کیا کیا گڑبڑ کرنی ہے۔ شاہ صاحب نے جب مسند ولی اللہ یا مسند شاہ عبد الرحیم سنبھالی تو کچھ تبدیلیاں کی۔ ان تبدیلیوں کے اثرات آج تک ہم فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، محسوس بھی ہو رہے ہیں۔ وہ تبدیلیاں کیا تھیں؟ سب سے پہلی تبدیلی یہ کی، قرآن پاک ہمارا سب سے بڑا علمی سرمایہ ہے، لیکن قرآن پاک کی تعلیم، تدریس، تفہیم
فنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے تو ہوتی تھی، عوامی اعتبار سے نہیں تھی۔ ایک ہے قرآن پاک کی علمی تفسیر، فقہی، نحوی، کلامی۔ ایک ہے قرآن پاک کی عوامی تفہیم۔ ایک ہے وہ اپنی جگہ پر ساری۔ اب آپ کشاف کو دیکھ لیں، راضی صاحب کو دیکھ لیں، قرطبی صاحب کو دیکھ لیں، ابن کثیر کو دیکھ لیں، مظہری کو، یہ دیکھ لیں، آپ اپنے اپنے دائرے ہیں۔ ایک ہے قرآن پاک کی عوامی تفہیم، عام آدمی کو سمجھانا۔ یہ نہیں تھا۔ بر صغیر میں اس کا آغاز کیا ہے شاہ ولی اللہ۔ اس وقت کی یعنی قومی زبان فارسی تھی، انگریزی تو بہت بعد میں آئی ہے۔ علمی زبان عربی تھی، عوامی زبان فارسی تھی، دفتری زبان، عدالتی زبان۔ اس بر صغیر میں فارسی زبان میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کیا ہے شاہ ولی اللہ، فتح الرحمان کے نام سے، تاکہ پڑھے لکھے لوگ، آج کے پڑھے لکھے لوگ بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ ہماری بھاشا تو علمی ہوتی ہے نا، پڑھتے ہیں، بیضاوی پڑھتے ہیں تو ایک عام آدمی کو کیا پتا بیضاوی میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ جلالین میں جو کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں، عام آدمی کو کیا تعلق اس سے؟ ہمارا تو اپنا دائرہ ہوتا ہے۔ لیکن پبلک میں، عوامی ماحول میں قرآن پاک کی تفہیم عوامی زبان میں ہوگی۔ ان کی فریکوینسی، صرف زبان نہیں، فریکوینسی بھی ان کی فریکوینسی میں ہوگی، ان کے لیول پر ہوگی۔ شاہ صاحب نے پہلا کام یہ کیا کہ قرآن پاک کا فارسی ترجمہ۔ شاہ صاحب نے ترجمہ کیا عدالتی اور دفتری زبان فارسی میں، اور شاہ صاحب کے دو بیٹوں نے ترجمہ کیا عوامی زبان اردو میں۔ شاہ صاحب نے ترجمہ کیا کون سی زبان میں؟ شاہ صاحب کے دو بیٹوں نے ترجمہ کیا، شاہ رفیع الدین نے لفظی ترجمہ، شاہ عبد القادر نے بامحاورہ ترجمہ، تاکہ عام آدمی قرآن پاک سمجھ سکیں۔ اور تیسرا کام بھی شاہ صاحب کے بیٹے نے ہی کیا، عوامی قرآن پاک عوامی درس، دلی کی جامع مسجد میں شاہ عبدالعزیز نے پبلک میں قرآن بیان کرنا درس کے انداز میں۔ اب تو بہت آسان ہے، اس زمانے میں تو پتہ نہیں، اس پر شاید کفر سے کم کو فتویٰ نہ ہو۔ شاہ صاحب کے خاندان نے یہ چار کام۔ فارسی زبان میں عام فہم ترجمہ کیا کس نے؟ شاہ صاحب نے خود۔ اردو زبان میں لفظی اعتبار سے ترجمہ کیا کس نے؟ شاہ رفیع الدین نے۔ اب بامحاورہ ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ عبد القادر نے۔ اور عوامی قرآن پاک کے درس کا آغاز کس نے کیا؟ شاہ عبدالعزیز۔ یہ اس خاندان کا تجدیدی کا وہ اس وقت سب چل رہا ہے۔ اب الحمدللہ اب وہی چل رہا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ ایک تجدیدی کا۔ دوسری بات، دوسری تبدیلی یہ کی کہ حدیث کی تعلیم بھی ہوتی تھی ہمارے یہاں، لیکن حدیث کی تعلیم ایک ہے حدیث کے اعتبار سے، یعنی نصابی، یہ فرق ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نصابی وہ تو ہوتی تھی، مشکوٰۃ شریف ہماری آخری کتاب سے پڑھائی جاتی تھی، اور اس کی بہت اچھی شرح کی ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ صاحب سے متقدم ہے۔ حدیث بطور نصاب کے پڑھائی جاتی تھی، بطور روایت کے نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ سند کے ساتھ، روایت کے ساتھ، سند متصل کے ساتھ محدثین کے انداز میں، فقہی انداز میں حدیث پڑھائی جاتی تھی، نصاب کے طور پر، احکام کے لیے، مسائل کے لیے۔ اور حدیث محدثانہ انداز میں، روایت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، جس طرح محدثین کو وہاں یہاں ماحول سندھ میں تھا تھوڑا سا، باقی نہیں تھا۔ شاہ صاحب نے کو اس کے لیے حجاز مقدس جا کر عرب محدثین سے، اس ماحول سے حدیث کی اسناد لے کے جانا پڑا، تعلق جوڑا۔ عربوں کے روایت حدیث کے نظام سے ہندوستان کے تعلیمی حدیث کے نظام کو کیا کیا؟ جوڑا کیا،
جوڑا اور ایک مکسچر سا بنا دیا۔ حدیث فقہی مسائل کے لیے بھی پڑھائی جاتی ہے، اور حدیث روایت کے ساتھ سند کے ساتھ وبہ قال وبالسند المتصل منی الی الامام النسائی یہ آغاز شاہ صاحب نے اور چل رہا نہیں چل رہا الحمدللہ۔ اب ہم جیسے بھی کرتے ہیں یار، میں کہا کرتے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی قبولیت عطا فرمائی کہ وہ کام جس کا آغاز حضرت شاہ ولی اللہ نے بڑے مشکل ماحول میں کیا تھا، اب ہم جیسے بھی کر لیتے ہیں یار پورے بر صغیر میں۔ اور یہ شاہ صاحب کا اعزاز اور امتیاز ہے، پورے بر صغیر میں حدیث جہاں بھی روایتاً پڑھائی جاتی ہے اس کے مسند الہند اور اثرات کا جنکشن شاہ ولی اللہ۔ یہاں بر انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہمارے بر صغیر کے ماحول میں جو بھی حدیث پڑھاتا ہے نا، وہ حنفی ہے، وہ غیر حنفی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، کوئی ہے، اس کو حدیث کی سند کے لیے شاہ صاحب کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے۔ کیوں جی؟ حدیث کی روایتاً تعلیم سند کے ساتھ محدثین کے انداز میں، اس کا آغاز یہاں سے کس نے کیا ہے؟ سندھ کا کوئی سب مستثری میں مانتا ہوں وہ پہلے تھا، لیکن عمومی ماحول کی بات کر رہا ہوں، شاہ صاحب نے یہ کیا۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھا، بلکہ ایک بات اور شامل کر دوں ساتھ، ابھی پھر شاید بھول نہ جاؤں۔ ہم اس وقت جو درس نظامی کا نصاب پڑھاتے ہیں، یہ ہمارا تعلیمی نصاب کیا کہلاتا ہے؟ درس نظامی۔ یہ درس نظامی کیوں کہلاتا ہے؟ مولانا نظام الدین یہ کون تھے؟ شاہ صاحب کے معاصر ہی ہیں، لکھنؤ کے تھے، مولانا نظام الدین سہال۔ یہ علماء فرنگی محل میں سے ایک بڑی شخصیت ہے، ان کا بڑا پس منظر عجیب ہے۔ شاہ صاحب معاصر ہیں، اور دو متوازی نصاب تعلیم پڑھائے جاتے تھے، ایک ولی اللہ نصاب تعلیم تھا، ایک نظامی نصاب تعلیم تھا۔ درس نظامی کی خصوصیت یہ تھی معقولات اور فقہ، اس کا غلبہ تھا۔ فقہ چونکہ ملک کا قانون تھا، یہ مغلوں کے دور میں پورے دور میں فقہ حنفی قانون رہی ہے، تو درس نظامی میں فقہ بطور قانون کے پڑھائی جاتی ہے، جیسے ہمارے لا کالجوں میں ملک کا قانون پڑھا، برٹش لا پڑھایا جاتا ہے، بطور قانون پڑھائی جاتی ہے۔ اور معقولات یونانی، ہمارے یہاں معقولات ہندی، معقولات یونانی۔ یونانی معقولات چلی آ رہی، یونانی فلسفہ وغیرہ چلا آ رہا تھا، کمال کی بات تھی۔ مولانا نظام الدین ایک علمی خاندان کے بندے تھے، علاقے میں لوگوں سے جھگڑا ہو گیا، جھگڑے کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، جھگڑا ہو گیا، انہوں نے مولانا صاحب کو نکال دیا، پناہ لی لکھنؤ میں آ کر۔ اورنگزیب کا زمانہ تھا، تو اورنگزیب بہرحال علماء کی قدر کرتا تھا۔ اورنگزیب نے مولانا نظام الدین کو ایک تجارتی کوٹھی خالی پڑی تھی جس کو فرنگی محل کہتے تھے، اور مولانا نظام الدین کو الاٹ کر دی کہ یہاں رہو بھی اور پڑھاؤ بھی۔ تو وہاں سے فرنگی مالی مدرسہ شروع ہوا، اور یہ نصاب جو ہم موجودہ پڑھا رہے ہیں یہ مولانا نظام الدین کا مرتب کر۔ اس میں دو چیزوں کا غلبہ، باقی فنون ہے صرف نحو وغیرہ سب، لیکن غلبہ دو چیزوں کا، یونانی علم کلام کا، یونانی فلسفے کا، معقولات کا، اور بطور قانون فقہ۔ حدیث بطور حدیث اس حساب کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پر شاہ ولی اللہ کا ولی اللہ درس جو نصاب تھا نا، اس میں منقولات، اس میں معقولات یہ آپ کو جس کو ہم معقولات کہتے ہیں وہ نہیں ہے، اور اس میں فقہ کی تعلیم ثانوی درجے میں۔ یہ بات تھوڑی باتیں میری ہضم بھی کرنی پڑیں گی، آپ کو سننی بھی پڑے گی تو ہضم بھی کرنی پڑے گی، تو بات چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔
آسمان ٹھیک نہیں ہو رہا. ثانوی درجے میں حدیث اول درجے میں. عام طور پہ ہم دیوبند کا نصاب جو ہے نا کہ اس کو درس نظامی کا نصاب کہہ دیتے ہیں، یہ درس نظامی کا نصاب نہیں ہے. درس نظامی اور درس ولی اللہ کا پیکج ہے، یہ امتزاج ہے. درس نظامی کو بھی اور درس ولی اللہ کو بھی اکٹھا کیا تب دیوبند کے نصاب میں، ورنہ دورہ حدیث درس نظامی میں کہاں ہوتا تھا. تو یہ میں نے تھوڑا سا شاہ صاحب نے حدیث کی تعلیم روایت کے طور پر اور فقہ کی تعلیم قانون کے طور پر نہیں، ایک علم کے طور پر. قانون کے طور پر تعلیم کا دائرہ اور ہے اور علم کے طور پر قانون کی تعلیم کا دائرہ اور ہے. ایک بڑا نازک سا مسئلہ چھیڑنے لگا ہوں میں. شاہ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے معقولات سے کاٹ دیا لوگوں کو. معقولات نکال دیے. جب تک ہم پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے، ضرورت ہے اس کی، لیکن ان معقولات کی جن کی بنیاد کس پر تھی؟ یونانی فلسفے پر تھی. شاہ صاحب نے معقولات دیکھے بعد میں غور خالی لگا، لیکن کیا معقولات نکال دیے؟ نہیں. شاہ صاحب نے معقولات قدیمہ سے منتقل کیا معقولات جدیدہ کی طرف. یورپ کی نشت ثانیہ کے بعد اب جو معقولات تھی اس کی بنیاد سماج پر ہے، سماجیات پر، سوشیالوجی پر، عقلیات پر نہیں ہے. سائنس کے ارتقاء کے ساتھ بھی اور سماجیات کے ارتقاء کے ساتھ بھی. میں نے کہا کہ تو یہ بات غلط ہے کہ شاہ صاحب نے معقولات ترک کر دی. نا، شاہ صاحب نے اپنے نصاب کو معقولات قدیمہ سے منتقل کیا معقولات جدیدہ کی طرف. شاہ صاحب کا سارا فلسفہ سماجی ہے. قرآن پاک اور سنت کی تشریح اور فقہ کی تعبیر معکوس معقولات کے دائرے کے بجائے سماجی معقولات کے دائرے میں. یہ نیا فلسفہ جو ہے نا، اس کی بنیاد معاشرت پر ہے، سماج پر ہے، سوشیالوجی پر ہے. اس کا مغرب سے آغاز ہوا تھا اور مغرب میں تو تقسیم ہو گئی تھی نا، سائنس الگ ہو گئی، فلسفہ الگ ہو گیا. جب تک سائنس عقلی کلاموں میں تھی وہ معقولات کا حصہ تھی. دنیا میں اب سائنس مشاہدات تجربات پر ہے کہ عقلیات پر ہے؟ پوری سائنس، اس کی بنیاد اور اس کا دائرہ تجربات، مشاہدات اور نتائج ہیں یا عقلی باتیں ہیں؟ تجربات، مشاہدات. لیکن ایک بات ڈراتے نہیں ہوں گے آپ، ہم آج بھی فلکیات پڑھتے پڑھاتے ہیں وہی فلکیات پرانے دور کی اور معقولات کے نام سے پڑھاتے ہیں. ہم اس کو معقولات ہی کہتے ہیں. معقولات کو اور سائنس کو جدا ہوئے 300 سال ہو گئے. معقولات اور سائنس تقسیم ہو گئے، 300 سال ہو گئے اس کو. ہم ابھی تک جتنی فلکیات بھی پڑھاتے ہیں وہ مشاہدات کی بنیاد پر پڑھاتے ہیں یا عقلیات کی بنیاد پر؟ عقلیات کی بنیاد پر. اور اس کو کہتے بھی معقولات ہی ہیں. کہ میں درمیان میں جملہ معترضہ اگر آپ کو ہضم ہو جائے. اور شاہ صاحب نے یہ کیا کہ سماجیات کو اپنے سارے علم کلام کی بنیاد بنایا، فقہ کی بنیاد بھی، قانون کی بنیاد بھی. شاہ صاحب نے قرآن پاک کی سماجی تشریح کی، حدیث کی سماجی تشریح کی اور سماجی بنیادوں پر دین کا پورا ڈھانچہ، علمی ڈھانچہ نئے انداز سے پیش کیا، جس کا شاہکار حجت اللہ البالغہ ہے. جس کا شاہکار کیا ہے؟ حجت اللہ البالغہ. مجھے بس اوقات بڑا انجوائے بھی کرتا ہوں. حجت اللہ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں حدیث کی کتاب کے طور پر، فقہ کی کتاب کے طور پر. نہ وہ حدیث کی کتاب ہے نہ فقہ کی، وہ سوشیالوجی کی کتاب ہے، سماجیات کی کتاب ہے.
اس کا بنیادی دائرہ سوشیالوجی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کی سماجی تشریح کیا ہے، معاشرتی تشریح کیا ہے، اس حدیث کا سماجی مطلب کیا ہے، معاشرتی مطلب کیا ہے، شاہ صاحب نے پورا وہ منتقل کر دیا، پورا دائرہ۔ میں شاہ صاحب کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے اس قرآن پاک، حدیث اور فقہ کی تعبیر اور تشریح کو معقولات محضہ سے نکال کر معقولات حقیقی اور یہ سوشیالوجی اور سماجیات کے لیے۔ اس پر ایک بات آپ نے لمبی چھیڑ دی ہے اور میں کیا کروں، میرے پاس نہیں ہے نا، ارے بہت وقت ہے، میرے پاس نہیں ہے، خیر میں کرتا ہوں بات۔ اب میں تھوڑا سا حجت اللہ البالغہ کا تعارف کروں۔ حجت اللہ البالغہ شاہ صاحب نے اس میں پوری زندگی کے بہت سے شعبوں میں احادیث کی سماجی تشریح کی، اور یہ ڈرتے ڈرتے کی ہے۔ شاہ صاحب مقدمے میں لکھتے ہیں، دیباچے میں لکھتے ہیں کہ میں کر تو رہا ہوں لیکن پتہ نہیں مجھ پہ کیا کیا فتوے لگے گئے۔ دو باتیں کہی ہیں، آپ جو ذرا پڑھیے۔ ایک لطیفہ درمیان میں عرض کروں، شاہ صاحب نے الفاظ الکبیر میں قرآن پاک کی تشریح میں ایک اصول سمجھایا ہے کہ کوئی بات بھی آپ نے کرنی ہے نا تو مخاطب کے ذہنی لیول پہ کرنی ہے، اپنے لیول پہ نہیں۔ گفتگو کا اصول یہ ہے کہ آپ مخاطب کی ذہنی سطح دیکھ کے بات کریں گے، اپنے لیول پر پڑھے گا تو کسی کو کچھ نہیں پڑے گا یار۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں چونکہ عام آدمی مخاطب تھا، اللہ پاک گراس لیول پہ آئے ہیں، مچھر کی مثال سے، مکھی کی مثال سے، مکڑی کی مثال سے، پانی کی مثال سے، کیڑے کی مثال سے، ان مثالوں سے بات سمجھائی ہے۔ شاہ صاحب نے اصول یہ بیان کیا ہے کہ آپ گفتگو کریں گے کس کی ذہنی سطح پر؟ مخاطب نہیں، مخاطب کی ذہنی سطح پر بات کریں گے تو میسج ڈلیور ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، فریکوینسی ملے گی تو بات میسج مکمل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اس کو فریکوینسی بات ملانا، میں کہ شاہ صاحب نے ہمیں تو یہ سبق دیا ہے لیکن خود کبھی چوتھے آسمان سے نیچے نہیں اترے۔ شاہ صاحب کی باتیں سمجھنے کے لیے چوتھے آسمان پہ جانا پڑتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، اپنی اصطلاحات ہیں، اپنے محاورے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے۔ دو باتیں فرمائی، ایک یہ فرمائی کہ میں شاہ صاحب کی زبان میں بات حدیث کو انہوں نے 4 دائروں میں تقسیم کیا۔ علم حدیث کی کتاب ہے یہ، حجت اللہ البالغہ، شاہ صاحب کے اپنی تشریح کے مطابق کس کی کتاب ہے؟ علم حدیث۔ شاہ صاحب نے علوم حدیث کو 4 دائروں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے سند، متن، روایت، الفاظ، یہ محدثین کا کام ہے۔ یہ سند ہے، یہ روایت ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ کس کا کام ہے؟ اس حدیث میں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، یہ اصول قائم ہوتا ہے، یہ حکم نکلتا ہے، یہ فقہاء کا کام ہے۔ حدیث بیان کرنا محدث کا کام ہے، اس میں سے مسائل استنباط کرنا کس کا کام ہے؟ حقیقی فقہاء۔ اچھا، حدیث میں ایک مستقل دائرہ بیان کرنے کے، حدیث کے مشکل اور نادر الفاظ کی تشریح، یہ ایک بڑا اصولی مسئلہ ہے۔ کلام جس کا ہوگا نا اس کے دور کے کلامی دائرے میں سمجھنے کی کوشش کرے گا، سمجھ میں آئے گی۔ محاوروں میں بھی، ضرب الامثال میں بھی، ہر دور کی ضرب الامثال الگ ہوتی ہیں، محاورے الگ ہوتے ہیں، اصطلاحات الگ ہوتی ہیں۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا۔ دیوان غالب کو آج کی اردو زبان کو سامنے رکھ کر تشریح کر لیں گے آپ؟ غالب کے دور کی اردو دیکھنی پڑے گی ہمارے میر تقی کو اور محمد خان کو اور ذوق کو اور غالب کو۔ آج کی جو عوامی روزنامہ جنگ کی اردو ہے، اس پر چیک کر لیں گے، پاوریں بدل گئے، ضرب المثل بدل گئی ہے۔ پھر یہ بھی
اردو میں ہی کراچی کے محاورے اور ہیں، لکھنؤ کے اور ہیں، اردو میں ہی لاہور کی ضرب الامثال اور ہیں، دلی کی اور ہیں. یہ سارے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ کی نادر مشکل الفاظ کی تشریح اس حدیث کے دور کے تناظر میں یہ ائمہ لغت کا کام ہے. یہ تیسرا دائرہ ہے. چوتھی بات سماجی حکمت، یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ کیا بات؟ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ اس کو فلسفی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا تھی؟ ایک چھوٹی سی مثال میں کہ پس منظر بدلنے سے معنی بالکل مختلف ہو جاتا ہے. پھر لطیفہ ہی سنا دیتا ہوں. ہمارے ایک شاگرد ہے، نماز بہت تیز پڑھاتے تھے، تو 3 منٹ میں ہر شے نمٹا دیتے تھے. فوت ہو گئے، اللہ پاک غریب رحمت کرے. ایک دن میں نے نماز پڑھی، میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو یار، نماز جا رہا، حدیث میں نہیں آیا من اما قوما فلیخفف، من اما قوما فلیخفف، جو امام بنے وہ ہلکی نماز پڑھے. میں نے کہا یار تجھے نہیں کہا تھا، یہ اس آدمی کو کہا تھا جس نے سورہ عشاء میں بقرہ شروع کر دی تھی، اس کو کہا تھا. میں دیکھنا پڑے گا کہا کس کو تھا. میں نے تجھے نہیں کہا تھا، مجھے نہیں کہا تھا. اگر مجھے اور تجھے نماز پڑھاتے دیکھ لیتے نا جو ہم پڑھاتے ہیں تو کہتے یار کچھ پڑھ بھی لیا کرو. بیک گراؤنڈ، سماجی بیک گراؤنڈ، واقعاتی بیک گراؤنڈ. بیک گراؤنڈ کے بدل سے ہر چیز بدل جاتی ہے، محاورے بدلنے سے ہر چیز بدل جاتی ہے. اس پر ایک لطیفہ سنا دوں. قرآن پاک میں جب حکم آیا نا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، من الفجر کا لفظ تو بعد میں آیا. شام کو رات کو کھاؤ پیو جب تک سفید ڈوری سے الگ نہ ہو جائے. اب یہ ایک محاورہ تھا عربوں کا، سفید ڈوری سے الگ نہ ہو جائے. یہ طلوع فجر جس کو ڈان کہتے ہیں وہ پھٹتی ہے. جن کا محاورہ تھا ان کو تو کوئی دقت نہیں پیش آئی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جن کا محاورہ نہیں تھا وہ سفید ڈوری کیا ہوتی ہے، سیاہ ڈوری کیا ہوتی ہے، وہ الجھن میں پڑ گئے. ان میں عدی بن حاتم بھی ہیں، حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا محاورہ نہیں تھا، اس علاقے کا محاورہ نہیں تھا یہ. انہوں نے سفید ڈوری اور سیاہ ڈوری سے سیاہ ڈوریاں ہی سمجھی. اب وہ ٹانگوں پہ ڈوریاں باندھتی ہیں، سرانے کے نیچے رکھتی ہیں، اٹھتے ہیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، جب تک الگ الگ نظر نہیں آئی کھا پی رہے ہیں. ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض یا رسول اللہ، تو وہ دیر تک سہری رہی. وہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سفید ڈوری اور سیاہ ڈوری بہت دیر سے الگ الگ نظر آئی، بادل ہوں گے. وہ کیا کون سی ڈوری ہو؟ یا رسول اللہ قرآن پاک نے کہا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کالی اور سفید ڈوری جب تک الگ الگ نہ نظر آئے کھاؤ پیو. تو آج تو بہت دیر تک سہری رہی. وہ خدا کے بندے یہ ڈوری نہیں وہ ڈوری، یہ ڈوری نہیں بھی. وہ ایک جملہ حضور نے پڑھا اذن لوسادتک عریض یا عدی، عدی تیرا سرانا اتنا ہی چوڑا ہے کہ اس کے نیچے وہ ڈوریاں آ گئی ہیں. اذن لوسادتک عریض یا عدی تیرا سرانا اتنا چوڑا ہے. وہ خدا کے بندے یہ ڈوریاں نہیں وہ ڈوریاں ہیں. تو خیر یہ 3 دائرے اور چوتھا دائرہ کہ اس کی حکمت کیا ہے، کس کو بات کہی. دیکھیں یہ اصول ہے کلامیات کا، لسانیات کا. بات جس پس منظر میں کہی گئی ہے اس پس منظر میں اس کا معنی صحیح ہوگا، کسی دوسرے پس منظر میں جائے گا معنی بدل جائے گا. جس محاورے میں بات ہوئی ہے اس محاورے میں بات ہوگی، اور جس ضرورت کے تحت کی گئی ہے وہ ضرورت سامنے ہوگی. شاہ صاحب نے اس کو سامنے رکھ کر ایک بات تو یہ کی، لیکن جو بات میں کہنے لگا ہوں شاہ صاحب نے ایک بات کہی اس پر، یعنی قرآن پاک، حدیث، دینیات کی سماجی تشریح، یہ بنیادی
سماجی تشریح، معاشرتی حکمتوں کی تشریح۔ اس پر شاہ صاحب نے مقدمے میں لکھا ہے کہ وَمَنِ الرَّدِيفُ وَقَدْ رَكِبْتُ غَدَا الْفَرْ، میں نے یہ کیا ہے، مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا فتوے آئیں گے، مجھے کیا کیا کہیں گے لوگ، یہ بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں تو اب وَمَنِ الرَّدِيفُ وَقَدْ رَكِبْتُ غَدَا الْفَرْ، میں تو شیر کی پشت پہ بیٹھ گیا ہوں، اب دیکھیں کون میرے پیچھے آ کے ردیف ہوتا ہے۔ یہ چیلنج بھی سمجھ لیں، میں تو شیر کی پشت میں بیٹھ گیا، میرے پیچھے کون بیٹھتا ہے، ڈبل پچھلی سواری کون سی ہوتی ہے، وہ اب دیکھیں کون ہوتا ہے۔ اور میں شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کا ایک طالب علم ہوں، 300 سال ہو گئے، ابھی تک ردیف کوئی نہیں آیا۔ 300 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک پچھلی سیٹ خالی ہے۔ شاہ صاحب نے وہ جس لیول پہ بات کی، باتیں تو ہم سارے کر لیتے ہیں، لیکن جس لیول پہ اور جس دائرے میں بات کی ہے، ابھی تک شاہ صاحب کا ثانی نہیں آیا 300 سال۔ اس پر یہ بات کا اضافہ کروں گا۔ میں نے کیا کہا، قرآن پاک کی تفسیر، حدیث کی تعلیم اور تشریح، فقہ کی تشکیل اور تعبیر، اور سماجیات، یہ شاہ صاحب کے تجدیدی کارنامے جنہوں نے اس رخ پہ لگایا ہمیں، اس کے اثرات پر ایک دو مشاہدات عرض کرنا چاہوں گا۔ آج کے دور کے مشاہدات ہیں۔ میں چونکہ میرا صحافت سے بھی تعلق ہے، چھوٹا موٹا جرنلسٹ بھی ہوں، کالم نگار بھی ہوں، وہ ایک محبوبی میرا ذوق ہے۔ 18-20 نو مسلموں سے میں نے براہ راست انٹرویو کیے ہوئے چھپے ہیں، ان میں سے 3 کا ذکر کروں گا کہ آج کے دور میں، آج زندہ لوگوں میں، امریکہ میں سین ڈیاگو یونیورسٹی کی اسکالر ہیں ڈاکٹر ایم کے ہرمنسن، نو مسلم ہے، خاتون ہے، کینیڈین ہے، سین ڈیاگو یونیورسٹی میں انہوں نے ماسٹر ڈگری بھی کی، پی ایچ ڈی بھی، ڈاکٹریٹ بھی کیا، اور شاہ ولی اللہ کے علوم کی آج کے دور کے 3-4 عالمی سطح کے متخصصین میں سے ہے، کینیڈین ہے۔ ہمارے پاس گجرات میں تشریف لائی تھی ایک زمانے میں۔ حجت اللہ کا ہم سے اردو کا ڈھنگ کا ترجمہ نہیں ہوتا، اس نے انگلش میں کیا ہے، بڑا اسٹینڈرڈ ترجمہ ہے۔ انگلش کا ترجمہ کیا ہے، اسٹینڈرڈ ترجمہ ہے، آپ کے اسلام آباد یونیورسٹی والوں نے چھاپا ہے۔ اور شکاگو یونیورسٹی میں شاہ ولی اللہ چیئر پرسن ہے، وہ یہاں تشریف لائی، میں نے انٹرویو کیا، کو پڑھنا چاہے گا تو میں مہیا کر دوں گا۔ یہ سن 90 کی بات ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہوئی ہے تو مسلمان ہو کر یہ بتا کہ آج کے دور میں ہمیں دنیا سے بات کرنے کے لیے کون سی فریکوینسی استعمال کرنی ہوگی۔ اس کا دیکھو بات سیدھی سیدھی ہے، مغرب سے اگر بات کرنی ہے تو شاہ ولی اللہ اسٹڈی کرنا ہوگا اور اس کی زبان میں بات کرنی ہوگی۔ اگر مغرب سے اسلام کی بات کرنی ہے، مغرب اسلام کی بات سننا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ یہ فریکوینسی کون سی استعمال کرنی ہوگی؟ شاہ ولی اللہ، یعنی سماجی تشریح، سماجیات۔ آج کا دور سماجیات، سوشیالوجی کا دور ہے۔ اس زبان میں بات کرو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک ہمارے نو مسلم دوست ہیں ڈاکٹر یحییٰ برٹ، برطانیہ کے ہیں، یہ جان برٹ BBC کے ڈائریکٹر جنرل تھے، پتہ نہیں فوت ہو گئے ہیں، ان کا بیٹا ہے، مسلمان ہوا۔ ایک بات میں کہا کرتا ہوں، میں 20 نو مسلموں کو جانتا ہوں علمی دنیا کے، ذاتی طور پر متعارف ہوں، یہ جب مسلمان ہوتے ہیں نا ہو جاتے ہیں، جب مسلمان ہوتے ہیں تو ہو جاتے ہیں۔ ہم ہیں اور نہیں ہو رہے۔ یہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو میں نے اسی سے پوچھا تھا، بی بی آپ ہمارے بارے میں
آپ نے اتنا وقت گزارا ہے شاہ ولی اللہ پہ، آپ نے ریسرچ کی ہے، ترجمہ کیا ہے، آپ وہاں بیٹھے شاہ ولی اللہ پہ کام کر رہی ہیں، اتنا معلوم ہمارے بارے میں، ہمارے عمومی ماحول کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس نے کہا آپ ناراض ہو جائیں گے، میں نے کہا نہیں ہوتا، ہو جائیں گے، میں نے کہا نہیں ہوتا، کہتے یہ پورا معاشرہ منافق ہے۔ اس وقت کا موجودہ مسلم معاشرہ کیا ہے؟ منافق۔ یا بٹ سے ہم نے پوچھا، میں نے اس زمانے میں لندن بہت آیا جایا کرتا تھا، پھر اس کے استقبالیہ دیا، اس سے بھی یہی سوال کیا میں نے، یا سے تو ابھی یہ آکسفورڈ میں بیٹھا وہ کام کر رہا ہے کہ ہم نے مغرب میں اسلام کی بات کرنی ہے، اس نے کہا دیکھو 2 بندے اسٹڈی کرو، اگر مغرب سے اسلام کی بات کرنی 2 بندے اسٹڈی کرو، ان کی زبان میں بات کرو گے مغرب تمہاری بات سنے گا، ایک شاہ ولی اللہ اور دوسرا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں 2 بندے میں نے اسٹڈی کی ہے، مجھے پتا ہے۔ ان سے سماجیات، سوشیالوجی کے لہجے میں بات کرو گے، ان کو معاشرتی آج کا سمجھے کہ یہ کام کیوں، اس کی حکمت کیا تھی، ضرورت کیا تھی، فائدہ کیا ہے، سوشیالوجی کیا ہے، یہ کام حکم کیوں دیا جی، ضرورت کیا پیش آئی ہے، اس حکم نے تبدیلی کیا کی ہے، اور اس حکم کا فائدہ کیا ہوا نسل انسانی کو۔ میں یہ عرض کیا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس رخ پر، پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے، میں آپ کیونکہ کلاس ہے اس لیے عرض کر دیتا ہوں، انسانی نفسیات پر، انسانی ضروریات پر اس سے پہلے جزوی طور پہ بہت لوگوں نے کام کیا ہے، غزالی کا کام بہت ہے لیکن عبادات کے دائرے میں ہے، ابن خلدون کا کام بہت معیاری کام ہے، لیکن ابن خلدون میں اور شاہ ولی اللہ میں فرق یہ ہے کہ ابن خلدون نے قوموں اور علاقوں کی نفسیات بیان کی ہیں، شاہ صاحب نے لوگوں اور طبقات کی نفسیات بیان کی۔ اور ان کی نفسیات سمجھ کر اس کے مطابق بات کرنا۔ یا بٹ نے بھی یہی کہا، ایک کوالالمپور کے ایک بدھ رہنما کے بیٹے مسلمان ہو گئے، خود وہ بدھوں کے بڑے لیڈر ہیں، وہ میرے پاس گجرال میں آ کے رہے بھی ہیں، شیخ امین سلامت ابھی ہیں، آئے تو کہتے میں شاہ ولی اللہ پہ کام کر رہا ہوں، کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، میرے کو ہو سکتا ہے مجھے بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، لیکن چلو بٹ سے مذاکرہ کرتے ہیں، ہم 3-4 دن شاہ صاحب کے حضور البارگاہ کا مذاکرہ کرتے، میں پڑھا یہ نہیں کہتے میں پڑھاتا رہا، ہم مذاکرہ کرتے رہے، کچھ باتیں ان سے میں نے سمجھی، کچھ بڑی مشکل کتاب ہے یہ خلائی دنیا کی کتاب ہے، دنیا زمین کی کتاب نہیں ہے، خلا میں کیا ہوتا ہے، مالا اعلیٰ میں کیا ہوتا ہے، حضرت القدس میں کیا ہوتا ہے، عالم بالا میں کیا ہوتا ہے، غیبی فیصلے کی وہ کتاب ہے، اس نے بھی یہی کہا، میں مشرق و مغرب دونوں کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی کوالالمپور میں ہیں، مسلمان ہیں، کہتے دیکھو یار شاہ ولی اللہ کی فریکوینسی میں بات کرو، اگر آج کی دنیا کو دین سمجھانا ہے تو۔ یہ تھوڑا سا وقت میں نے آپ کا لیا ہے اس حوالے سے کہ شاہ صاحب سے تھوڑا سا تعارف ہو جائے، ہلکا پھلکا ہو گیا انشاءاللہ۔ اس پر میں چاہوں گا کہ میرے 2-3 مضمون جو ہے اس دائرے میں وہ میں دے دوں گا، ان کی PDF کو آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اسی پہ اس وقت اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والے دور میں دین، ملت، قوم، ملک صحیح رخ پہ ان کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ادراک عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، احساس نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اللہم ربنا۔ تمام احباب یہ نوٹ فرما لیں، جتنے بھی شرکاء ہیں اور مہمان ہیں سب کے لیے کھانے کا بھی اہتمام ہے، اور ابھی اسناد تقسیم ہوگی اور اس کے بعد دعا ہوگی، اس میں آپ ضرور طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔
اور عثمانیہ اسلامک سینٹر میں آئندہ سال کے داخلوں کا اعلان بھی کیا گیا ہے، جس میں اولا، ثانیہ، ثالثہ، میٹرک، ایف اے اور بی اے تک کی معیاری تعلیم اور اس طرح کی جو عصری عنوانات ہیں، ضروریات ہیں، وہ آپ نے اس کی ایک جھلک تو یہاں دیکھ لی کہ الحمدللہ پنجاب یہ یہاں کے مجھے معلوم ہوا کہ یہ آدھا پاکستان ہے، اور یہ ایک لحاظ سے ہمارے لیے یہ جو یہاں کا علاقہ ہے قرب و جوار، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس طرح کے عنوانات پر اور موضوعات پر وقتاً فوقتاً یہاں باقاعدہ کورسز بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب کورس کا اہتمام کیا ہے تو پورا سال جو طلباء یہاں پڑھتے ہیں ان کے لیے تو مزید یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ تو یہاں کے اہل اسلام سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دینی مستقبل کے لیے اگر اس ادارے کا انتخاب کریں گے تو یہ انشاءاللہ معیاری انتخاب ہوگا۔ اب میں جی ٹھیک بس میں ادھر آ جاتا ہوں۔ اب ان طلباء کرام کے نام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس کورس میں حصہ لیا ہے۔ وہ حضرت مہمان گرامی، استاذ گرامی مدظلو اور حاجی اکرم صاحب اور دیگر مولانا دل ارشد صاحب یا دیگر علماء ان کے دست اقدس سے اپنی اعزازی سند وصول کریں۔ پہلے تشریف لا رہے ہیں جناب مولانا عمر فاروق محمدی صاحب، تشریف لائیں اور اپنی سند وصول کریں۔ ہاں جی محترم جناب مولانا رمضان صاحب اپنی سند وصول فرمائیں گے۔ جناب شرحبیل شوکت صاحب تھوڑا وقفے سے شریک ہو جائیں علماء کرام۔ مولانا اسامہ قاسم صاحب بھی تشریف لائیں۔ جناب محمد عثمان صاحب، جناب انس معاویہ صاحب، جناب محمد صہیب صاحب، جناب اسید انور صاحب، برادرم جناب محمد ابرار صاحب بن محمد ریاض، ابراہیم بھائی بن مقصود اختر صاحب، جناب سعد عبداللہ، جناب سعد بن احسان الحق صاحب، آپ کی حاضری مثالی رہی ہے۔ اسد علی بن محمد اقبال صاحب، محمد احمد بن عبدالعزیز صاحب، زین الحسن وحید صاحب، محمد صابر علی، سیف الرحمن بن محمد سلیم، عبد الرحمن بن محمد جمیل، محمد وقاص بن محمد حنیف صاحب،
محمد عبداللہ بن حفیظ الرحمن، محمد طلحہ بن قاری محمد ارشد صاحب، نہیں نومید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ بٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، محمد عدنان بن عبدالعزیز صاحب، کھانا پاپا کے خراب نکلی۔ محمد اویس صاحب، محمد اویس چلو، عبداللہ بن اللہ دتا۔ اسید بھائی آپ اب ان کی تصویر بنائیں، یہ بھی اپنی سند لے لیں۔ قمر اللہ اسد بن قاری اسد اللہ صاحب، الحمدللہ ہم نے 2024 سے شروع سے ایک دلیل کے عنوان سے ایک شمارے کا آغاز کیا تھا، آن لائن یہ پی ڈی ایف کی صورت میں ہوتا ہے۔ میں اس کی دو استاد یہ ماہنامہ دلیل کے 2 نسخے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارے ہزارہ یونیورسٹی کے کچھ دوستوں نے ہم نے شروع کیے ہیں۔ میں ان کے 2 شمارے یہ حضرت استاد گرامی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ یہ ہمیں قلمی شفقت سے نوازتے رہیں گے۔ مولانا فضل ہادی صاحب بھی اس کی مجلس ادارت میں ہیں۔ میں ہوں، اور وہ ہے تو میں ہوں، وہ میرے نائب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ مولا کریم، نوجوانوں نے، صاحب فکر نوجوانوں نے اس کورس کا اہتمام کیا جو آج کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ مولا کریم ان کی اس ذوق کو، محنت کو، کاوش کو قبولیت عطا فرما، برکات نصیب فرما، ثمرات نصیب فرما، تسلسل اور استقامت کے ساتھ امت کی رہنمائی کے لیے ایسے اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، امت مسلمہ کو جو مصائب اور مشکلات اور دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، مولا کریم اس دلدل سے نجات عطا فرما، وحدت نصیب فرما، مولا کریم علمی مرکزیت نصیب فرما، مولا کریم سیاسی وحدت نصیب فرما، وطن عزیز کی مولا کریم حفاظت فرما، پاکستان کا استحکام، خود مختاری، سالمیت، مولا کریم ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے نجات دے، تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، ہمیں ان کا مددگار بنا۔ مولا کریم جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے یا کوئی بھی مظلوم ہے، مظلوم کی مدد فرما اور ظالموں کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما۔ مولا کریم ہمیں زندگی خیر کی، نیکی کی، یہ مولا کریم عافیت کی زندگی نصیب فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ مولا کریم اس پروگرام کا اہتمام کرنے والے، تعاون کرنے والے، سرپرستی کرنے والے، حوصلہ افزائی کرنے والے سب کو اس کی برکات دنیا اور آخرت میں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتہ۔